نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال تبارك وتعالى فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا بابرکت اور نور اور مقدس مہینہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ امت مسلمہ کو اپنے فیوز و برکات سے مستفیض کرتا ہوا اہل اسلام پر جلوہ فرما ہے۔ اللہ کے کرم سے آج اس مبارک اور مقدس مہینے کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور اس مقدس اور مبارک مہینے کی آج 3 تاریخ۔ قریب قریب اہل اسلام کو یہ بات معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کا دن ہے۔ تو اس کی مناسبت سے اہل اسلام، اہل حق، اہل السنہ والجماعہ کے ہاں عمومی اعتبار سے اس مبارک دن کے متعلق جس موضوع کو خاص کیا جاتا ہے وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور مناقب۔ اسی مناسبت سے میں بھی اپنی گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سب سے عمر میں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام اولاد میں سب سے زیادہ پیاری، اور امت مسلمہ کی خواتین میں آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ بعض افراد کے نزدیک تمام خواتین سے زیادہ ہے، اور بعض کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے دو ہستیوں کو چھوڑ کر آپ کا مرتبہ ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اولاد عطا کی ہے اس کی تعداد 7 ہے۔ ایک قول کے اعتبار سے وہ تعداد 8 ہے، اور ایک قول کے اعتبار سے وہ تعداد 6 ہے، لیکن معروف اور مشہور روایت جس کو جمہور نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اولاد عطا کی ہے ان کی تعداد 7 ہے۔ 4 ان میں سے بیٹیاں ہیں اور 3 ان میں سے بیٹے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد اہل بیت، سبحان اللہ۔ بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی کا اسم گرامی حضرت زینب ہے، اور اس سے چھوٹی بیٹی کا اسم گرامی حضرت رقیہ ہے، اس سے چھوٹی بیٹی کا اسم گرامی حضرت ام کلثوم ہے، اور سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی کا اسم گرامی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے کا اسم گرامی حضرت قاسم ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں ان کا اسم گرامی ایک روایت کے اعتبار سے عبداللہ ہے، ایک روایت کے اعتبار سے طیب و طاہر ہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے کا اسم گرامی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زینب کا جو نکاح ہے وہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے. حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے. یکے بعد دیگرے، پہلی کا وصال ہوا، پھر دوسری کا نکاح بھی ان سے ہوا. اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم سے ہوا ہے. اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے آپ کو سب سے پیاری ہے، اور آپ کی اولاد میں سے بالاتفاق سب سے افضل ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی نسل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے جاری فرمایا. یہ ایک الگ خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے حضرت فاطمہ الزہرا ہی کا حصہ بنی. ایک سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ بیٹیاں تو دوسری بھی سرکار کی، لیکن فاطمہ الزہرا سب سے افضل کیوں؟ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. فضل، بزرگی، عزت، کرامت، وجاہت سب اللہ کے قبضے میں، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اس میں ہمارے چاہنے کا، ہمارے سوال کرنے کا کوئی عمل دخل نہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص فرماتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹوں سے نوازا ہے. سب حضرت یعقوب کی اولاد ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، ان کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام، سب نبی. لیکن 12 بیٹوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے وہ کسی دوسرے کا حصہ نہیں. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد ہے، ان کے بیٹوں کا مرتبہ ان کی نسل کے اعتبار سے بہت اونچا ہے. لیکن جو مرتبہ رب نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام کو عطا کیا ہے وہ کسی دوسرے کا حصہ نہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی تقسیم جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ہمارے چاہنے سے، ہمارے فکر کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. سارے نبی اللہ کے نبی، سارے رسول اللہ کے رسول، سارے پیغمبر اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے احکامات کے ہر لمحہ تابع ہیں. لیکن جو مرتبہ ہمارے آقا کو ملا ہے وہ کسی اور کا حصہ نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. نظریہ اہل سنت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے افضل ہستی. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی کرامات اور آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مرتبہ،
اس قدر کثیر تعداد میں ہے کہ جس کے احصاء و شمار کو جمع کرنے کے لیے اہل اسلام نے کتابیں لکھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تعداد کا حال یہ ہے کہ لکھنے والوں کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، خاتون جنت کے فضائل و مناقب کا باب ختم ہونے کو نہیں۔ سبحان اللہ۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کچھ القابات اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائے۔ مشہور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما سمیت بنت فاطمہ لأن اللہ فاطمها وذریتها علی النار، کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے دوزخ سے، ان کو بھی اور ان کی اولاد بھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے، لأن فاطمہ، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے الفاظ یہ ہیں، ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ علیہا وذریتہا علی النار، بے شک میری بیٹی فاطمہ نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کے سبب سے ان پر، ان کی اولاد پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا، وَمُحِبِّهَا وَذُرِّيَّتَهَا عَنِ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چاہنے والوں کو، ان کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اور ان کی اولاد کو دوزخ سے بچا لیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس ایک خاتون ہے جن کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ سب سے پہلے حضرت جعفر طیار کے نکاح میں رہی، ان کی شہادت کے بعد عدت گزارنے کے بعد صدیق اکبر کے نکاح میں آئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد، ان کی بیوگی کی عدت گزارنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی۔ ذرا اندازہ لگائیے ان کی خوش قسمتی کا حال کیا ہے۔ وہ اس وقت حضرت خاتون جنت کے پاس بطور داعیہ خدمت انجام دے رہی تھی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے انہوں نے اپنے دل کے خیالات کا اظہار کیا، جس کے جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علم ان فاطمہ طاہرۃ مطہرۃ، تجھے یہ بات معلوم نہیں، تو اس بات سے آگاہ نہیں کہ میری بیٹی فاطمہ خود بھی پاک ہے، اور اس کے دامن سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے اللہ نے اس کو بھی پاک کیا، خود پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مختلف مواقع پر مختلف ارشادات عالیہ فرمائے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، فاطمہ بدعۃ منی، اس کو دو طرح پڑھنا جو ہے یہ بہت مناسب ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ جملہ پڑھا جاتا ہے اور اکثر جو عربی کے بہت ماہر نہیں ہیں وہ بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ جملہ ان کی شان کے لیے بہت اہم ہے، مرکزی جملہ ہے۔ با کے زبر سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور با کے زیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات کبھی بعض جو عربی سے آگاہ نہیں ہے وہ با کے پیش سے بھی پڑھتے ہیں، وہ درست نہیں، اس کا معنی جو ہے وہ آپ کی شان کے لائق نہیں، تو اتنا وقت نہیں ہے میں اس پہ تھوڑا کلام کر سکوں۔ دو طرح پڑھتے، انما
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو بدعۃ منی یا فاطمہ تو بدعۃ منی، اس کے معنی دو طرح کرتے ہیں. بعض نے کہا اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے. امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کا معنی کیا تو فرمایا کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور میں نے اس پر جو مختلف حاشیے دیکھے انہوں نے کہا کہ با کے زبر سے پڑھے تو پھر اس کا معنی یہی ہوتا ہے جگر کا ٹکڑا ہے، با کے زیر سے پڑھے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے گوشت کا ٹکڑا. اصل حال اللہ کو معلوم ہے. آگے فرمایا فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ فاطمہ ناراض ہو جائے تو فاطمہ کی ناراضگی اس قدر میرے دل کے قریب ہے کہ میں خود ہی اس سے ناراض ہوں. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا حال یہ تھا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولیے چچا جان. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. یہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، سوال کیا قد جئناک نسألک، آقا ہم آپ کی بارگاہ میں ایک غرض سے آئے، ہم آپ سے ایک سوال کرنے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سوال کرنے آئے؟ انہوں نے عرض کی ایو اہلک احب الیک، آقا ہم پوچھنے آئے ہیں کہ آپ کو اپنے پورے خاندان میں سے سب سے پیارا کون ہے، پورے اہل بیت میں سے پیارا کون ہے؟ سوال حضرت علی کر رہے ہیں، سوال حضرت عباس کر رہے ہیں. ان کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پوچھا گیا ایو اہلک احب الیک، آقا بتائیے اہل بیت میں سب سے پیارا کون ہے؟ تو جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بنت محمد، مجھے میرے اہل بیت میں سب سے جو پیارا ہے، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے چھوٹے ہوں، سب سے پیاری مجھ کو فاطمہ الزہرا. بلند آواز سے سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت عباس نے پھر سوال کر دیا. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ الزہرا سے پیار کا حال کیا تھا. پھر عرض کیا سرکار ہماری مراد عورتوں میں سے نہیں، ہماری مراد مردوں میں سے کون پیارا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں پھر حضرت اسامہ کا نام لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ غلام ہے، یعنی غلام کو سرکار نے اس درجے میں رکھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ پیارا. حضرت علی نے پھر سوال کیا، حضرت عباس نے پھر پوچھا پھر کون پیارا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا پھر تو پیارا ہے. یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے خاندان میں سے، مردوں میں سے بھی، عورتوں میں سے بھی سب سے اونچے درجے پر سرکار ہے. اور صحیح مسلم میں روایت آتی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا ای الناس احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس کان احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں سے، انسانوں میں سے، تمام انسانوں میں سے سب سے پیارا اللہ کے رسول کو کون ہے؟ یہ حضرت عائشہ سے سوال ہے، ام المومنین سے، جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے، جو سرکار کی زوجہ ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو جواب میں فرماتی ہیں کہ جو کچھ میری نگاہ نے دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پیارا ہے؟ فرمایا قالت فاطمہ. مجھے لگتا ہے
فرمایا مجھے لگتا ہے سب سے پیاری میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہان میں سے تمام انسانوں میں سے فاطمہ پیاری ہے. قیل من الرجال، پھر سوال کیا گیا بارگاہ رسالت میں کہ بارگاہ عائشہ صدیقہ میں کہ یہ ہم عورتوں میں سے نہیں پوچھتے مردوں میں سے پوچھتے ہیں، بتائیے. تو فرمایا قالت زوجہا، عورتوں میں تو مجھے لگتا ہے فاطمہ پیاری ہے اور مردوں میں اس کا خامد علی شیر خدا پیاری. جب لٹا کر یہی سوال سرکار سے کیا گیا، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت، سرکار سے پوچھا تھا. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے پوچھا تھا کہ سرکار بتائیے سب سے پیارا کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا عائشہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے سرکار دو جہاں. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا فاطمہ کا نام لیتی ہیں، اور فاطمہ کے والد پوری کائنات کے آقا رسولوں کے سردار سے پوچھا گیا کون پیارا ہے، عائشہ کا نام لے رہے ہیں. پھر عرض کیا حضرت عمر بن عاص کہتے قلت من الرجال، میں نے عرض کیا سرکار یہ تو عورتوں میں سے ہوئی نا، مردوں میں کون ہے؟ تو کہتے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ابوہا، عورتوں میں عائشہ پیاری ہے، مردوں میں عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق. یہ ہے اہل سنت نے اسی طرح ان ہستیوں سے پیار کیا. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں ابھی گفتگو کا آغاز ہی ہوا اور آپ وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں جو نماز کا وقت ہے اس کی وجہ سے پھر زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پاکیزہ ہستیوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ان کی شفاعت سے ہم کو مالا مال.